باپ نے بیٹی سے مانگا تھا بس ایک وقت کا کھانا ساتھ میں۔ بیٹے نے کہا ابا وقت نہیں ہے۔ 3 دن بعد باپ چلا گیا۔ خالی کرسی پر کھانا رکھا رہ گیا۔ رمضان خان کی ساری زندگی ایک ہی کام تھا، اپنے بیٹے کو بڑا آدمی بنانا۔ وہ مزدوری کرتا تھا اور ندیم پڑھتا رہتا۔ جب ندیم کو بڑی نوکری ملی تو رمضان نے سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور بولا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری محنت رنگ لائی۔ ندیم شہر میں رہنے لگا اور وہاں ہی پڑھنے لگا۔ رمضان گاؤں میں اکیلا رہتا تھا جبکہ بیٹا شہر میں۔ پہلے مہینے ندیم آیا، دوسرے مہینے پھر آیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ کم آنے لگا اور اپنے کاموں میں مصروف رہنے لگا، اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا تھا۔ رمضان ہر جمعے کو دروازے پر بیٹھتا کہ اس کا بیٹا آئے گا اور سڑک کی طرف دیکھتا رہتا۔ شاید ندیم آئے، شاید آج آئے، شاید کل آئے، لیکن نہیں، ندیم نہیں آتا تھا اور اس کا باپ وہیں بیٹھا اس کا ہمیشہ انتظار کرتا رہتا تھا۔ پڑوسی نے ایک دن کہا رمضان فون کرو بیٹے کو، تم فون کیوں نہیں کرتے؟ تم یہاں اس طرح اس کی راہ تکتے رہتے ہو لیکن تم فون کیوں نہیں کرتے؟ رمضان نے کہا وہ مصروف ہوگا بھائی، کام پر ہے، وہ کام کرتا ہے، آفس میں میٹنگ میں جاتا ہے، میں تنگ کیوں کروں جب اس کو میں یاد نہیں ہوں۔ مگر اندر سے تڑپتا تھا، ہر ماں باپ جیسے اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہے۔ ایک دن رمضان نے خود فون کیا اور کہا ندیم کب آؤ گے بیٹا؟ ندیم نے اٹھایا اور کہا ابا کیا ہوا؟ رمضان نے کہا بیٹا بس یاد آئے تم تو میں نے سوچا خیریت پوچھ لو اپنے بیٹے کی۔ ندیم نے کہا ابا ٹھیک ہوں میں۔ رمضان نے کہا ہاں بس ذرا سا، بیٹا کب آؤ گے؟ اس نے بھی پوچھا۔ ندیم نے کہا ابا بہت کام ہے یہاں، دن رات کام کرنا پڑتا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آ سکوں، لیکن اگلے مہینے میں دیکھوں گا۔ رمضان نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اپنے کام پر دھیان دو اچھے سے اور خوب دل لگا کر محنت کرو۔ فون رکھ کر اس نے آنکھیں بند کی۔ اگلے مہینے کا انتظار شروع ہو گیا۔ وہ روز انتظار کرتا، وہ روز دن گنتا، وہ روز گھنٹے گنتا۔ ایک ہفتے بعد رمضان نے پھر فون کیا۔ اس نے کہا ندیم بیٹا ایک بات کرنی ہے تم سے۔ ندیم نے کہا ابا میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رمضان نے کہا ٹھیک ہے، بچہ مصروف ہوگا اس لیے بات نہیں کر سکا، لیکن باپ انتظار کرتا رہا اور وہ بعد میں کبھی نہیں آئی۔ اس بیٹے نے بعد میں پوچھا تک نہیں۔ 3 دن بعد گاؤں سے فون آیا، پڑوسی بول رہا تھا اور آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا ندیم بیٹا تمہارے ابا نہیں رہے۔ ندیم کے ہاتھ سے فون گر گیا اور وہ بے ساکھ کھڑا رہا۔ اس نے سوچا کہ ابا نے 1 ہفتے پہلے فون کیا تھا، آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ کہا تھا ایک بات کرنی ہے، شاید وہ یہی بات کرنا چاہتے تھے کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ آخر وہ بات کیا تھی جو ندیم نے نہیں سنی؟ ندیم نے سبق سیکھا مگر بہت دیر میں۔ باپ وقت مانگتا رہا، صرف وقت، اور بیٹا دیتا رہا کیا؟ بہانے۔ جب تک سمجھا باپ جا چکا تھا، ندیم نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں رہے گا کچھ دن اپنے باپ کے گھر۔ اس نے باپ کا کمرہ کھولا، سب کچھ وہی تھا جیسے باپ نے چھوڑا تھا، وہی چارپائی، وہی سب چیزیں، وہی پرانا کمبل، پرانا قرآن۔ ندیم نے قرآن اٹھایا تو ایک کاغذ گرا۔
اس نے اٹھایا اور پڑھا۔ باپ نے لکھا تھا اپنے لرزتے ہاتھوں سے، اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپتے ہوئے روتے ہوئے، ندیم بیٹا جب بھی تم آؤ میں تمہارے لیے دال چاول بناؤں گا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا، تمہیں بچپن میں بہت پسند تھے، بس ایک بار آ جاؤ بیٹا، تمہارا باپ تمہارے بغیر اداس ہے، تمہارا باپ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ لیکن وہ نہیں آیا تھا تمہارا ابا۔ آخر میں خط میں یہ لکھا تھا۔ ندیم نے کاغذ سینے سے لگایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ اسی کمرے میں بیٹھا رہا، کافی دیر تک سوچتا رہا۔ آخر وقت نے اس کا باپ اس سے چھین لیا، وہ بھی صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ اس کے بڑا بننے کے شوق میں، اس کے کام کے شوق میں اس نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ جہاں باپ نے پوری زندگی گزاری، اس نے ہر چیز کو چھوا۔ وہ تکیہ جس پر باپ سوتا تھا، وہ جوتے جو دروازے کے پاس رکھے تھے، وہ کنگھی جو باپ استعمال کرتا تھا، ہر چیز میں باپ تھا مگر باپ نہیں تھا۔ ندیم نے اس رات باپ کی چارپائی پر لیٹا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں ایک بار آ جاتا، ایک بار صرف، تو میرا باپ مجھ سے مل لیتا، مجھ سے وہ ساری باتیں کر لیتا جو اس کے دل میں تھی۔ اگر ایک بار ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، اگر ایک بار اس کا ہاتھ تھامتا، اگر ایک بار اس سے باتیں کر لیتا تو شاید وہ خوشی سے مر جاتا۔ مگر میں نے کہا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نے چھین لیا سب۔ اور جب وقت نکالا تب وقت نہیں رہا تھا۔ صبح ندیم اٹھا اور باورچی خانے میں گیا۔ اس نے خود دال چاول پکائے کہ جیسے اس کا باپ بچپن میں اس کا بنا کر دیا کرتا تھا، وہی جو باپ اس کے لیے بناتا تھا۔ اس نے 2 پلیٹیں رکھی، لیکن ایک اپنے لیے اور ایک باپ کی کرسی پر۔ اس نے کہا ابا آج میں آ گیا ہوں، کہاں ہیں آپ؟ آج آپ کیا مجھے دال چاول نہیں کھلائیں گے؟ کیا آج آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے؟ دیر ہو گئی ابا، مجھے معاف کر دینا، ابا میں نے وقت نہیں دیا تمہیں، مگر آج سے ہر روز یہاں آؤں گا ابا، میں ہر روز تمہاری کرسی پر کھانا رکھوں گا، ہر روز تمہارے مقابل بیٹھوں گا اور تمہیں یاد کروں گا۔ آنسو دال میں گرتے رہے مگر ندیم کھاتا رہا بے بسی سے۔ باپ کے ہاتھ کا ہر کھانا ختم ہو گیا تھا، باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا تھا، مگر محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بس انسان وقت پر سمجھ لے، بس انسان وقت پر قدر کر لے تو بہت کچھ بچ سکتا ہے، بہت کچھ۔ اپنے باپ کو وقت دو، اس کے ساتھ بیٹھو، کھاؤ پیو، باتیں کرو، کیونکہ ایک دن وہ کرسی خالی ہو جائے گی اور باپ کبھی مڑ کر نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ اور تم ساری زندگی اس کے لیے کھانا رکھتے رہو گے، ساری زندگی اس کو یاد کرتے رہو گے، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے ترس جاؤ گے، اس کی باتیں سننے کے لیے۔ لیکن وہ تمہارے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ ایک دن وہ کرسی خالی ہو جائے گی اور پھر صرف پچھتاوا رہ جائے گا، صرف اور صرف پچھتاوا۔ اور کچھ پچھتاوے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے اور کچھ دکھوں کا کبھی بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو بہتر ہے وقت پر قدر کر لی جائے، وقت پر دوسروں کو سمجھ لیا جائے۔ اگر وقت گزر جائے تو صرف اور صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں، پچھتاوے کے علاوہ پھر زندگی میں کچھ نہیں بچتا، اور نہ ہی زندگی میں انسان کبھی سکون حاصل کر پاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔